السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ احسن گوری اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ ناظرین، جہاں اسرائیل اور فلسطین کی جنگ جاری ہے، وہیں میکڈونلڈ اسرائیل اور میکڈونلڈ مسلم ممالک کے درمیان بھی ایک نظریاتی اختلاف اور ایک بڑی چپکلش دیکھنے کو ملی ہے۔ کچھ دن پہلے میکڈونلڈ اسرائیل کی جانب سے ایک اعلان سامنے آیا کہ اسرائیل کے جتنے فوجی اس جنگ میں حصہ لے رہے ہیں، ہم ان کو فری آف کاسٹ کھانا پرووائڈ کریں گے۔ یعنی اسرائیل کی فوج قہر ڈھا رہی ہے، ظلم و تشدد کر رہی ہے فلسطین کے نہتے نوجوانوں پر، عوام پر، بچوں پر، اور آپ ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں اور ان کو باقاعدہ کھانا پرووائڈ کر رہے ہیں۔ جیسے ہی یہ سامنے بات آئی اور باقاعدہ میکڈونلڈ اسرائیل نے عملی طور پر یہ کر کے بھی دکھایا اور اسرائیل فوجیوں کو کھانا پرووائڈ کیا، اس کے بعد ایک بڑی کمپین چلی اور باقاعدہ ایک بائیکاٹ میکڈونلڈ کمپین چلی، جس کے نتیجے میں ہوا کیا کہ میکڈونلڈ کی جتنی مسلم ممالک میں برانچز ہیں، جتنی آؤٹ لیٹس ہیں، ان کو بڑے پیمانے پر نقصان ہوا۔ نقصان ان کو اس قدر زیادہ ہوا کہ پھر میکڈونلڈ کو اپنی پالیسی میں تبدیلی لانا پڑی۔ جتنے مسلم ممالک ہیں، انہوں نے باقاعدہ جو میکڈونلڈ کے مالکان ہیں، جو مسلم ممالک میں میکڈونلڈز ہیں، جنہوں نے فرینچائز لی ہوئی ہیں، ان کو باقاعدہ یہ اعلامیہ جاری کرنا پڑا کہ وی اسٹینڈ ود غزہ۔ کچھ ایسے ممالک ہیں جن کا میں ذکر کرنا چاہوں گا، جن میں عمان ہے اور UAE ہے۔ انہوں نے نہ صرف ایک اعلامیہ جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ ہم تمام فلسطین کے نہتے نوجوانوں اور عوام، بچوں اور بوڑھوں کے ساتھ ہیں جن پر ظلم ہو رہا ہے، اور یہ جو میکڈونلڈ اسرائیل نے اسرائیل فوجیوں کو کھانا دیا ہے، وہ ان کا ایک اپنا انڈیویجول رائٹ ہے اور وہ ان کا ایک اپنا اقدام ہے جو انہوں نے کیا۔ یعنی اسرائیل میکڈونلڈ کا مسلم ممالک میں موجود میکڈونلڈ کی آؤٹ لیٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے باقاعدہ اس بات کو کنڈیم کیا، کیونکہ بڑے پیمانے پر جو لوگ فلسطین کے حامی ہیں، تمام مسلم ممالک اور UK میں آپ نے دیکھا ایک بہت بڑا پروٹیسٹ ہوا کہ فلسطین میں ظلم اور تمام زیادتیوں کو بند کیا جائے، تو اس کو روکنے کے لیے تمام میکڈونلڈز کی آؤٹ لیٹ سے تمام لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا۔ اس میں کویت کا بھی ایک جسے وضاحتی بیان سامنے آیا اور ان کا یہ بیان ریٹن فارم میں تھا، جس میں نہ صرف انہوں نے اسرائیل میکڈونلڈ سے لا تعلقی کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ باقاعدہ کویت اور دوسرے تمام مسلم ممالک میں جو آؤٹ لیٹس ہیں ان کو پرائیویٹ طور پر آن کیا جاتا ہے جن کا تعلق اسرائیل سے نہیں ہے۔ اس کے بعد عمان نے بھی ایک سٹیٹمنٹ جاری کی جس میں انہوں نے کہا عمان سٹینڈ ود غزہ، اور اس کے بعد نہ صرف انہوں نے یہ وضاحتی بیان دیا بلکہ انہوں نے $1 ملین جو ہے وہ تمام جو امدادی کاروائیاں ہو رہی ہیں غزہ میں، غزہ کے لیے انہوں نے مختص کیا۔ اس کے بعد UAE میں بھی $1 ملین جو ہے انہوں نے غزہ کے لیے مختص کیے، اور غزہ کے ساتھ انہوں نے باقاعدہ طور پر ہمدردی کا اظہار کیا اور ایک سٹیٹمنٹ جاری کی جس میں انہوں نے کہا کہ UAE اسٹینڈ ود غزہ۔ اس کے بعد ناظرین، یہ ہو سکتا ہے کہ اگر اس طرح کی کمپین ہو، بے شک پاکستانی عملاً کچھ نہیں کرتے، صرف باتوں، نعروں، وضاحتوں اور خبروں کی حد تک ہے کہ یہ ابھی تک فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر اس طرح بائیکاٹ کیا جا رہا ہے تو پاکستان کی میکڈونلڈ اس کا حصہ نہ ہو؟ باقاعدہ پاکستانی میکڈونلڈ نے بھی پھر یہ اعلامیہ جاری کیا جس میں انہوں نے ایک وضاحتی نوٹ لکھا کہ وی اسٹینڈ ود فلسطین، اور جو اسرائیل نے اقدام کیا کہ ہم میکڈونلڈ نے کہ ہم اسرائیل کے فوجیوں کو کھانا مہیا کریں گے، اس کے ساتھ پاکستان میکڈونلڈ کا کوئی تعلق نہیں۔ لیکن دوسری طرف یہ جو ساری میکڈونلڈ کی آؤٹ لیٹس ہیں، یہ انہوں نے جو پیرنٹس ان کی جو پیچھے روٹس ہیں، وہ تو کہیں نہ کہیں جو اصل مالکان ہیں ان کے ساتھ ہی ہے۔ تو یہ باقاعدہ ان تمام آؤٹ لیٹس کو چاہیے کہ احتجاج ریکارڈ کرائیں اور دیکھ لیں کہ اسرائیل اس قدر مضبوط ہے کہ اگر اسرائیل میکڈونلڈ نے یہ قدم اٹھایا
تو جو اس کی مالکان ہے میکڈونلڈ کے، ان کی طرف سے کوئی وضاحتی بیان نہیں آیا، ان کی طرف سے کہیں بھی اس اقدام کو ریفیوز نہیں کیا گیا، بلکہ مسلسل خاموشی ہے۔ تو تمام مسلم ممالک کو باقاعدہ احتجاج ریکارڈ کرانا چاہیے، اور آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ اگر کسی بھی طرح سے میکڈونلڈ اس واردات میں ملوث ہے اور یعنی فلسطین کو، اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے، تو تمام مسلم ممالک کے لوگوں کو اور ممالک کو چاہیے کہ بائیک آؤٹ میکڈونلڈ کی باقاعدہ مہم لانچ کرے۔ اپنے ہوسٹ احسن گوری کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔